سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرحمن الرحیم، بہت رحمت فرمانے والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کہتے ہیں نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت بھی فرمائے۔ وہ ذات جو نعمتیں بھی عطا کرتی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والی بھی ہے، اور رحیم کا معنی بھی یہی ہے۔ یاد رہے حقیقی طور پر نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نعمتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور عطا کرتا ہے، دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، کوئی سی بھی نعمت ہے، وہ نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی بندہ اگر ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے، جیسے مالک اپنے نوکر کو دیتا ہے، سیٹھ اپنے ملازم کو دیتا ہے، آقا اپنے غلام کو دیتا ہے، اپنی کنیز کو دیتا ہے، یہ بھی عطا کرنا بہی معنی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ اس کے دل میں نعمت عطا کرنے والی صفت پیدا کرتا ہے تو ہی تو وہ عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں رحمت پیدا نہ فرمائے تو نوکر کے لیے سیٹھ کب رحم کرنے والا ہوگا؟ سیٹھ جو ہے وہ تو سختی بھی کر سکتا ہے، نعمتیں عطا نہ کرے، نعمتیں عطا کرنے سے روک لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا فرماتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی تب بھی اٹھاتے ہیں کہ ہمارے اعضاء سلامت ہوں۔ نوکر ہم تبھی بن سکیں گے، ملازم ہم تبھی بن سکیں گے کہ ہمارے اعضاء سلامت ہیں۔ کسی معذور شخص کو سیٹھ کہاں نوکری پر رکھے گا؟ وہ تو نہیں رکھے گا۔ تو ہمارے اعضاء کی سلامتی یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم صحت مند زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکیں گے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین جب یہ لفظ فرمایا نا تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک ہیبت پیدا ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کا مالک، جب پوری دنیا کا مالک لوگوں نے سنا تو ان کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہو گئی کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، تو جب کسی بادشاہ کے سامنے جائیں ہم تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں۔ نوکر اپنے سیٹھ کے پاس جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو اب جب اتنی بڑی سلطنت کے مالک کے سامنے جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم ڈر گئے، ہمارے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی، ہمارے دل تھر تھر کانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ نہ، ڈرنا نہیں، اگرچہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پوری سلطنتوں کا مالک ہے، لیکن ساتھ میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تم اس کی عبادت کرتے رہو، ڈر پیدا نہ کرنا، ڈر کی وجہ سے اس کی سلطنت کو چھوڑ نہ جانا، اس سے دور نہ ہو جانا۔ اللہ ساتھ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، بہت زیادہ ہی اطاعت کروانے کے لیے اپنی رحمتیں بچھانے والا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی ڈر کی بات کرتا ہے ساتھ ہی اپنی رحیمی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چرچا فرمایا، اور یہ دو مقامات جو ہے مثال کے طور پر بیان کیے گئے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں سب سے بڑا، اور میں ہی عذاب دینے والا ہوں سب سے بڑا۔ سب سے بڑی رحمت فرمانے والی ذات بھی اور سب سے بڑی عذاب فرمانے والی ذات بھی۔ پھر دوسری جگہ رب نے فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑا انعام دینے والا۔ یہ ساتھ ہی رحیمی کا ذکر بھی، ساتھ ہی اپنی جبار اور قہار کی ذکر بھی۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا بڑا ہے، مومن جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا بڑا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھتا، اور کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے
تو وہ کبھی بھی دوزخ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ یعنی یہاں پر دونوں باتیں رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ یار ہم نے ایمان لیا ہے اور ہم جناب جنت ہی ہے ہمارے لیے، نہ، اللہ کی جہنم بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، صرف امید میں نہیں رہنا، ہم نے رجا کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھنا ہے۔ ہم مسلمان بعض اوقات یہ بعض ہمارے مطلب نعت خواں حضرات، اسپیشلی نعت خواں حضرات ہمیں اس طرح کی امیدیں دلاتے ہیں، اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جناب بس جنت تو آئی ہماری، ہم مریں گے جناب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایسے جنت نہیں ملنی، جنت کے لیے بہت کچھ کٹھن مراحل طے کرنے پڑیں گے، بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کے جنت ملے گی۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفر کی طرف پڑا ہو تو وہ بالکل نا امید ہی نہ ہو جائے کہ یار اب تو میں تو کافر تھا، اب تو مجھے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، نہیں، امید بھی رکھو، امید بھی رکھو اور خوف بھی رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی یہ بھی سماعت فرما لیں کہ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ رحمان ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، رحمان اکیلی ذات اللہ کی ہے، ہاں رحیم یہ ایسے صفاتی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ کسی کا نام رحیم رکھنا یہ درست ہے، لیکن کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے۔ رحمان رکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ عبد کی اضافت کرنا یہ ضروری ہے، عبد الرحمان رکھیں گے، خالی رحمان نہیں رکھا جا سکتا۔ رحیم جو ہے وہ خالی کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا رحیم ہے، کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ہی مالک ہے، سب سے زیادہ ملکیت کا حق رکھنے والا وہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مالک یوم الدین کا لفظ خاص طور پہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ روز جزا کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، یہ اس میں کسی کے پاس ظاہری کوئی بادشاہی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں ہی مالک ہوں جناب، زمین میں نہیں ہے جی، پلازا میں ہے جی، فلانی شہر میں نہیں ہے۔ یہاں پر ہم مالکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو اس طرح کی مالکیت ہم شاید جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح کا مالک نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر خاص مالک یوم الدین کا لفظ اس لیے فرمایا کہ جب روز جزا کا دن آئے گا اس وقت ظاہراً کسی کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہوگی، کسی کے پاس کوئی پلازا نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی جناب بڑے بڑے نوکر چاکر نہیں ہوں گے، اس وقت صرف اکیلی ذات وہی ہوگی، ہم سب اس کے در کے غلام اور فقیر ہوں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ آج مالک کون ہے، وہ خود کہے گا کہ ہے کوئی بڑا بادشاہ آئے سامنے، تو پھر اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس روز جزا کا خصوصی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔